الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہودیوں کی ایک بیجا فرمائش کا ذکر تھا۔ یہودیوں نے ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، ہم آپ پر ایمان لے آتے اگر جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب پوری کی پوری ایک دم سے نازل ہوئی، آپ پر بھی اگر پورا قرآن ایک دم سے نازل ہوتا تو ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تسلی دیتے ہوئے، اس سوال کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد عناد ہے، تعنت ہے، ہٹ دھرمی ہے، بیجا حیلہ اور ایک بہانہ ہے، اور آپ اس کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں، اس لیے کہ اس طرح کا جو آپ سے انہوں نے فرمائش کی ہے، خود ان کے بڑوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بیجا فرمائش کی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائش کی تھی؟ ارنا اللہ جہرتاً، ہم ایمان جب لائیں گے جب آپ اللہ کو کھلم کھلا علی الاعلان ہمیں دکھا دے،
کتاب تو پوری آ سکتی ہے دنیا میں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، مگر اللہ کو اس دنیا میں ان فانی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسا بیجا سوال کیا تھا۔ لہذا اے پیغمبر اس سے رنجیدہ نہ ہوئیے، دلگیر نہ ہوئیے۔ قرآن کی ان آیتوں میں بھی اسی سوال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کو کتاب لے کر کے آئے۔ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ پیغمبر کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے؟ تو کہا 1,24,000۔ کہا ان میں رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 313۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں کتنی نازل فرمائیں؟ فرمایا 104۔ 104 کتابیں، ان میں سے 50 صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائیں، اور 30 صحیفے، 30 چھوٹی چھوٹی کتابیں حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ کتنی ہو گئی؟ 80۔ اور 10 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ کتنے ہوئے؟ 90۔ اور توریت کے علاوہ 10 چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ قرآن میں ذکر ہے فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے علاوہ صحیفے بھی نازل ہوئے۔ صحیفہ کہتے چھوٹی کتاب۔ تو 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، اور رسول کتنے ہیں؟ 313۔ تو نبی اور رسول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان پہ کوئی کتاب بھی نازل ہو، لہذا یہ سوال بالکل بیجا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کا پیغام آتا ہے، وحی آتی ہے، اللہ کے حکم نازل ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا ان کا سوال کرنا بیجا ہے۔ نبی تو آئے 1,24,000، اور ان میں سے بہت سے نبی ایسے ہیں، رسول ایسے ہیں جن کو یہ بھی مانتے ہیں یہ سب نبی ہیں۔ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں یہ سب نبی ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی پر بات پر تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی، اور بات پر اگر کتاب نازل ہوئی ہے تو ایک دم سے نازل نہیں ہوئی، مگر یہ ان کو نبی مانتے۔ جب وہ نبی ہیں اللہ کے وحی آنے کی وجہ سے، تو وہ ایسے ہی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ پر بھی وحی آئی۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم جس پر نازل ہو وہ نبی ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہر آدمی پر فرض ہوتا ہے، چاہے اللہ کا حکم کوئی فرشتہ لے کے آ جائے، چاہے اللہ کا حکم تحریری شکل میں، کتاب کی شکل میں آ جائے، جب بھی اللہ کا حکم ہے، چاہے اللہ تعالیٰ بغیر تحریر کے اور بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست نبی سے بات کرے، جب بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جس کے پاس آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم جیسے اور نبیوں کے پاس آئے ہیں ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے ہیں، لہذا جب تم نے ان کو نبی مانا تو ان کو بھی نبی مانو۔ اگر تم نے ان کو نبی نہیں مانا، ان کو نبی نہیں مانا، تو یہ کیا ہے؟ ایک نبی کو نہ ماننا تمام نبیوں کو نہ ماننے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن کریم کی اس آیت میں کیسے بیان کی، سنیے۔ اللہ فرماتا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، ہم نے اپنا پیغام اور حکم نازل کیا ہے آپ پر۔ کما اوحینا،
جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی تھی، پیغام بھیجا تھا، اپنا حکم نازل کیا تھا الی نوح، حضرت نوح علیہ السلام پر۔ تو نوح علیہ السلام کون سی کتاب لے کے آئے تھے بتاؤ؟ نوح علیہ السلام کوئی کتاب نہیں، مگر نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سلسلے میں یہ قید کیوں لگائی جا رہی ہے کہ آپ ویسی کتاب لے کے آئیے جیسے موسیٰ کتاب لے کر کے آئے پوری کی پوری تو کلمہ پڑھیں گے؟ یہ بیجا ضد ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام پر۔ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ پہلے کس کا ذکر کر رہا ہے؟ نوح علیہ السلام۔ جب پہلے انسان آدم ہیں، پہلے نبی آدم ہیں، تو پہلی وحی بھی آدم علیہ السلام پر آئی۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس ہیں، حضرت شیس کے بعد حضرت ادریس ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو شروعات کی وہ کہاں سے کی؟ نوح علیہ السلام سے۔ کیوں؟ وحی تو ان سب پہ آئی، نبی تو یہ سب ہیں، مگر جو شروع زمانہ تھا ان لوگوں پر جو وحی آئی ہے وہ بالکل ابتدائی تھی، شروعات کی تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو وحی آئی وہ کیسی؟ کامل و مکمل، یعنی تعلیم مکمل ہو چکی، اب پڑھنے والے امتحان دینے کے قابل ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروعات ہے، ابتدا ہے، بچہ ابھی اسکول میں بھیجا گیا ہے پڑھنے کے لیے مدرسے میں، الف تو اس نے الف با شروع کیا ہے۔ پھر حضرت شیس، پھر حضرت ادریس۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ اس لائق ہو گیا کہ اب اس کا امتحان لیا جائے، اگر پاس ہو جائے تو اس کو انعام دیا جائے، اور اگر فیل ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جب لوگوں سے غلطیاں ہوتی تھیں تو ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی، ڈھیل دی جاتی تھی، سمجھا دیا، تنبیہ کر دی۔ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، جب ان کے زمانے میں لوگوں نے سرکشی کی، بت پرستی کی اور کہنا نہیں مانا اور مخالفت کی، اور 950 سال تک سمجھانے کے بعد جب وہ فیل ہو گئے تو جو پاس ہو گئے ان کو اللہ نے بچا لیا، نجات دی، نجات کا انعام دیا کشتی میں بٹھا کے، اور جو فیل ہو گئے ان کو عذاب و طوفان کے ذریعے سے ڈبو دیا۔ تو سب سے پہلے جو عذاب آیا وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، ان کی مخالفت کرنے والوں پر آیا، سرکشی کرنے والوں پر آیا، اس سے پہلے نبیوں کی امتوں پر عذاب نہیں آیا۔ اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، جب قوموں نے مخالفت کی تو آخر میں اللہ کا عذاب آیا۔ لہذا اے یہودیوں، آخری پیغمبر جو آ چکے ہیں، اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو جیسے نوح علیہ السلام کے مخالفین پر عذاب آیا، ہود اور شعیب کے مخالفین پر عذاب آیا، موسیٰ اور ہارون کے مخالفین پر عذاب آیا، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت کرو گے تو اللہ کا عذاب۔ اس لیے ذکر سب سے پہلے کس کا کیا؟ نوح علیہ السلام کا۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ نبی ہیں، اور نوح علیہ السلام رسول ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کا حکم آئے، وحی آئے، کوئی نئی شریعت، مستقل شریعت اس کو نہ دی گئی ہو، وہ نبی ہے۔ اللہ کا حکم بھی آئے اور مستقل شریعت جس کو دی گئی ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے حضرت شیس، حضرت ادریس، یہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو مستقل شریعت دی گئی، یہ عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے آئے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آئے، لہذا یہ رسول ہے۔ پہلے رسول، سب سے پہلے رسول جو آئے، 313 رسول میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اللہ فرماتا ہے
ہم نے آپ کی طرف اسی طریقے سے وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف. وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان نبیوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے. نوح علیہ السلام کے بعد تو سارے نبی تو ان کے بعد ہی آئے ہیں. ان سے پہلے شیس، ان سے پہلے ادریس، نوح علیہ السلام کے جتنے نبی ہیں سب ان کے بعد آئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آئے تو بہت سے نبی مگر مشہور پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. اور ہم نے وحی بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی آئے ہیں ان کو کیا کہتا؟ اسباط. ابساط سبط کی جمع ہے، اور سبط کے معنی پوتے، نواسے. باقی جو نبی آئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ سب انہی کی اولاد میں آئے ہیں. اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل. اسرائیل. اور ان کے بیٹے کتنے ہیں؟ 12. یوسف علیہ السلام کو ملا کے کتنے ہیں؟ 12. تو یہ جو 12 بیٹے ہیں یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ بنی اسرائیل. اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. 4000 پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل میں. ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پیغمبر جو ان کی اولاد میں آئے، یہ اسرائیلی پیغمبر کہلاتے. ان کے پاس وحی آئی. وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. وایوب، اور ایوب علیہ السلام کی طرف. ویونس، اور یونس علیہ السلام کی طرف. وہارون، اور ہارون علیہ السلام کی طرف. وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. وہی ان سب کے پاس آئی ہے مگر کتابیں سب پر نازل نہیں ہوئی. اور سب کو تم نبی مانتے ہو، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کیا کہتے ہو؟ لکھی لکھائی کتاب منگاؤ تو ایمان لائیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور بہت سے ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی اللہ نے بنایا، وحی بھیجی ہے جن کا ہم نے آپ سے حال بیان کیا اس سے پہلے، جن کے نام، جن کے حالات، جن کے قصے ہم قرآن میں آپ کو بتا چکے ہیں. وَرُسُلًا، اور ایسے پیغمبر بھی ہم نے بھیجے ہیں لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ، جن کے تفصیلی حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے. ارے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اتنے ایسے رسول جن کے واقعات ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس سے پہلے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے واقعات، نام، تعلیمات ہم نے آپ سے بیان نہیں کی. مگر یہ سب پیغمبر ہیں. کیوں پیغمبر ہیں؟ سب کے پاس اللہ کا پیغام آیا، سب کے بعد اللہ کی وحی آئی، سب کے بعد اللہ کے حکم آئے. کسی کے پاس کتاب کی شکل میں، بڑی کتاب کی شکل میں، کسی کے پاس چھوٹی کتاب کی شکل میں، کسی کے پاس فرشتے کے واسطے سے، اور کسی کے پاس اللہ کا حکم کیسے آیا؟ کیسے؟ بغیر فرشتے کے واسطے کے. وہ کون ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور سے بات کی. خاص طور سے بات کرنے کا مطلب بیچ میں فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کتاب بھی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور براہ راست بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام. یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے. ہر پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے مقابلے میں اللہ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی.
داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی، سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوائیں، داؤد علیہ السلام کے تابع کا پہاڑ مسخر ہیں، لوہا نرم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ اللہ نے جو ان سے بات کی اور کلام کیا تو کیسے؟ بغیر فرشتے کے واسطے سے۔ کیسے کیا؟ براہ راست، بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ نے بات فرمایا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ نے بات تو کی ہے بغیر فرشتے کے واسطے سے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ ہمیں دیدار کرا دیجئے۔ ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، کہا تم موسیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان فانی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو صاحب معراج بنایا، آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا اس کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے، مشہور ہے کہ رجب میں معراج آپ کو ہوئی، اور یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب میں ہوئی اور 27 رجب کو ہوئی۔ لیکن اس میں 11 قول ہیں مورخین کے، بعد سے پتہ چلتا ہے کہ شوال میں ہوئی معراج، بعد سے پتہ چلتا ہے رمضان میں ہوئی معراج، بعد سے پتہ چلتا ہے ربیع الثانی میں ہوئی معراج۔ اس کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، مشہور ہے کہ رجب میں ہوئی، اور پھر رجب کی کس تاریخ میں ہوئی یہ بھی متعین نہیں ہے، یہ بھی متعین نہیں ہے۔ مشہور یہ ہو گیا کہ 27 تاریخ ہوئی، اور ایسا شرف اللہ نے عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ ایک رات میں حرم شریف سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور پھر وہاں جنت اور جہنم کو دیکھنا، عجائبات قدرت کو دیکھنا، اللہ کی جناب میں پہنچنا، عرش بری پر پہنچنا، اللہ سے گفتگو ہونا، اللہ کی طرف سے خاص انعام کا ملنا، سدرۃ منتہا کو دیکھنا، یہ سارے شرف اور اعزاز صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے وہاں بلایا بھی، اور اللہ کے نبی سے بات بھی ہوئی، اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہوئی وہ کیسے ہوئی ہے بھائی؟ کیسے ہوئی؟ براہ راست، فرشتے کا واسطہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل علیہ السلام پہنچے تو انہوں کا بس اس سے آگے ہم آگے نہیں جا سکتے، اگر برسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، اگر ایک بال کے برابر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو تجلیات ربانی سے میں جل جاؤں گا۔ تو فرشتہ جبریل فرشتے ہیں، نور کی مخلوق ہیں، اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت جبریل کہاں پہنچے؟ بولو، سدرۃ المنتہا تک۔ اس کے آگے جبریل نہیں گئے؟ جب جبریل علیہ السلام جو مطاع ہیں، سردار ہیں، جب وہ آگے نہیں گئے تو ان کے ماتحت فرشتے آگے جائیں گے؟ وہ بھی آگے نہیں گئے، ماتحت بھی آگے نہیں گئے۔ تو جو نور کی مخلوق ہے، نور کی مخلوق، خالص نور کی مخلوق فرشتے ہیں، وہ سدرۃ منتہا سے آگے نہیں۔ اور نار کی مخلوق جن، ان کی تو آسمانوں پہ رسائی نہیں، ان کی آسمانوں تک رسائی نہیں، جن آسمانوں کے نیچے، نور کی مخلوق کی رسائی و پہنچ کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جو مخلوق گئی وہ کون سی مخلوق ہے؟ جو خاک سے بنی ہوئی۔ کائے سے بنی ہوئی؟
مٹی سے بنی ہوئی ہے. مٹی سے کون بنا ہے؟ انسان. انسان وہاں پہنچا جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچے، جہاں جبریل بھی نہیں پہنچے. اسی لیے کہا ہے، اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں بیچارے، اللہ کے نبی کو نور کہو بشر نہ کہو. بشر انسان نہ کہو، حضور کو نور کہو. محبت میں کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر حضور کو اگر بشر کہیں گے تو آپ کا درجہ گھٹ جائے گا، اور نور کہیں گے تو درجہ آپ کا بڑھ جائے گا. مگر یہ نادان کی دوستی ہے. کون سی دوستی؟ نادان کی. اور نادان کی دوستی سے کیا ہے؟ دشمن بہتر ہوتا ہے. اس لیے وہ دوست تو ہے مگر نادانی میں اتنا نقصان پہنچا دے گا جو دشمن سے نہیں پہنچے. ہوتا ہے. وہ بندر سے دوستی کا قصہ سنا ہے؟ بندر سے دوستی ہو گئی لکڑہانے کی. بندر کے پیر سے اس نے کانٹا نکال دیا. اب صاحب وہ کھانا لے کے جاتے اور بندر جو ہے سارے پھل توڑ توڑ کے کھلاتا ہے. ایک دن وہ گھر پہ لے آئے بندر کو، اور محبت تو اس کو تھی بھائی، انہوں نے احسان کیا ہے. لکڑہارا سو رہا ہے، بندر صاحب جاگ کے بیٹھے ہوئے سراہنے. مکھی نے آ کے عاجز کیا لکڑہارے کو، ناک پہ آ کے بیٹھی. تو لکڑہارے نے اس کو بھگایا. اور مکھی کی عادت یہ ہے جب بھگاؤ گے تو پھر وہیں آئے گی. مکھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذباب. ذباب. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اللہ کہتا ہے یہ معبودان باطلہ، پتھر کے معبود اتنے عاجز ہیں، اگر چڑھاوے میں سے مکھی ذباب کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے ہیں. تو ذباب کہتے ہیں. ذباب کہاں سے بنا ہے؟ زبا آبا. زبا کے معنی ہیں بھگایا، اور آبا کے معنی لوٹا. تو مکھی کا نام ہی کا ذباب ہے. بھگاؤ پھر آئے گی، بھگاؤ پھر آئے گی. کسی نے پوچھا کہ یہ مکھی کو اللہ نے کاہے کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، کوئی نہ کوئی فائدے ہوتے ہیں. یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا اللہ نے مکھی کاہے کے لیے بنائی. ایک بزرگ سے کہا تو ان بزرگ کی زبان سے فوراً نکلا، یا مذلۃ للملوک، یہ ظالم جابر بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. متکبر ہو بہت، ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی، بھگاؤ. اب انہوں نے بھگایا اور پھر آ گئی. کرو مقابلہ. تمہارے پاس میزائل بھی ہیں، طرح طرح کے اسلحے بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، سپر پاور بھی ہیں. آپ مکھی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. مذلۃ للملوک، بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے اسے بنایا. اللہ والوں کے جواب اسی طرح ہوتے. تو لکڑہارے نے مکھی کو بھگایا، وہ مکھی پھر آ کے بیٹھ گئی. پھر بھگایا، پھر آ کے بیٹھ گئی. اس کو تو آیا غصہ کہ ایسے نہیں مانے گی، بڑی سزا اس کو دینا چاہیے. دیکھا کیا سزا کے لیے کچھ ملے؟ لکڑہارے کی کلاڑی پڑی ہوئی تھی، اور وہی مکھی پہ جو ماری، مکھی تو اڑ گئی مگر لکڑہارے دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ کیا ہے؟ نادان کی دوستی. اس نے مارنا نہیں چاہا تھا، وہ تو محبت میں کر رہا تھا، مگر مکھی سے زیادہ نقصان پہنچا دیا، یعنی زندگی ہی ختم ہو گئی اس کی. تو ایسے محبت میں لوگ کہتے ہیں حضور نور ہیں. انسان نہ کہو گے حضور کو، انسان کہو گے تو حضور کا درجہ گھٹ جائے گا، اور نور کہو گے تو بڑھ جائے گا. حالانکہ وہ نور کہہ کر کے درجے کو گھٹا رہے ہیں، اس لیے کہ نوری مخلوق کے جو سردار ہے وہ جبریل ہیں. ان کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے تو وہ جا نہیں پائے، اور جب وہ نہیں گئے تو ان کے ماتحت بھی نہیں گئے. اور صاحب جو خاک کی مخلوق ہے انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر البشر، تمام انسانوں میں سب سے افضل، آپ وہاں گئے جہاں کوئی نہیں پہنچا. علامہ اقبال کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے
یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، انسان جو ہے اس کے قبضے میں اور اس کی رسائی جہاں تک ہے وہاں کسی کی بھی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جناب میں کیا ہوا؟ حاضری وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، اور بات جو اللہ سے ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ براہ راست ہوئی، بغیر کسی واسطے کے۔ اور کیا بات ہوئی کسی کو کیا پتا؟ اتنا پتا ہے جتنا اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں جا کے کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات تمام منہ سے کی جانے والی عبادتیں، التحیات والصلوات تمام جسم سے کی جانے والی عبادتیں، والطیبات تمام مال سے کی جانے والی عبادتیں للہ، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ حضور نے کہا، اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو اکیلے آپ پر اے نبی، السلام علیکم نہیں۔ کیا کہا خدا نے؟ السلام علیکہ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ایک آدمی ہو جب بھی السلام علیکم، اور 50 ہو جب بھی السلام علیکم، اور 2 ہو جب بھی السلام علیکم۔ حالانکہ عربی گرامر سے اس کا تعلق ہے، اگر ایک ہو تو اس کے لیے علیکہ، اور اگر 2 ہو تو اس کے لیے علیکما، اور 2 سے زیادہ ہو تو اس کے لیے علیکم۔ لیکن جب ہم لوگ اکیلے میں ملتے ہیں جب بھی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، دائیں طرف فرشتے، بائیں طرف فرشتے۔ اس کے علاوہ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے آگے بھی چلتے ہیں، پیچھے بھی چلتے ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف سے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کا بندہ جب چلتا ہے تو حفاظت کے لیے آگے بھی چلتے ہیں اور پیچھے بھی چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اگر یہ فرشتوں کا حفاظت کا انتظام نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ حادثے سے بچاتے ہیں، گرنے سے بچاتے ہیں، مصیبتوں کو دفع کرتے ہیں۔ جیسے شہد کے پیالے کو مکھیوں سے بچایا جاتا ہے، ایسے فرشتے حادثات سے اور مشکلات سے آدمی کو بچاتے ہیں۔ مگر پھر بھی حادثے پیش آ جاتے ہیں، پھر بھی آدمی کے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ چاہے جتنی آپ مکھی بھگائیے، 1-2 مکھی گر ہی جاتی۔ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، مگر جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے فرشتے اس کو ٹال نہیں سکتے۔ تو یہ فرشتے، اس کے لیے السلام علیکم، سامنے والے کو بھی سلام، فرشتوں کو بھی سلام۔ مگر جب اللہ کے نبی پہنچے اللہ کے دربار میں تو وہاں تو جبریل ساتھ میں نہیں تھے، تو یہ جو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں ہوں گے وہاں؟ جب جبریل نہیں ہیں، جو بڑے ہیں، سردار ہیں، تو یہ کہاں بیچارے؟ تو حضور تو اکیلے ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا السلام علیک ایھا النبی، اکیلے آپ پر سلام ہو اے نبی۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت دیکھیے، تعلق دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو مقام کسی نبی، کسی بھی رسول کو حاصل نہیں، فرشتے کو حاصل نہیں۔ مگر ایسا مقام ملنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بھلایا نہیں بلکہ امت کو یاد کیا ہے، ورنہ عہدہ ملنے کے بعد لوگ سب کو
بھول جاتے ہیں، دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ جو منسٹر صاحب بنے تھے منسٹر، اور رات ہی میں ان کا کیا ہو گیا، خبر سنتے ہی بدل گئے وہ۔ جب دوست پہنچے ان کے بعد مبارکباد دینے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا، آپ کون صاحب ہیں؟ پہچانا نہیں آپ کو، آپ ہیں کون؟ یعنی جو ساتھ میں کھیلنے والا، چلنے والا، رہنے والا، مگر وہ منسٹری کی خبر سنتے ہی دماغ خراب ہو گیا، بھول گئے۔ اب وہ بھی دل جلا آدمی تھا، وہ گیا تو تھا مبارکباد دینے کے لیے، کہنا ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ پرسہ کا ہے، کون مر گیا ہمارے وہاں؟ کہا ہم نے سنا آپ اندھے ہو گئے ہیں، آپ پہچان نہیں رہے کہ کون صاحب ہے؟ آپ بتائیے اللہ کے نبی کو کیا ملا؟ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا عہدہ، ایسا مرتبہ اور ایسا رتبہ جو کسی کو نصیب نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ مگر اللہ کے نبی وہاں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے، نہیں بھولے۔ یہ ہے امت سے نبی کا تعلق۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا السلام علینا۔ یہ جو سلام آپ نے بھیجا ہے یہ اکیلے ہمارے لیے نہیں ہے، السلام علینا یہ ہم سب پر ہو، اللہ سلام ہو ہم سب پر۔ جب ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، اگر اکیلا ہو تو کہتا علیہ، اور جب زیادہ ہو تو کہتا علینا، ہم سب پہ اللہ تیرا سلام ہو۔ یہ ہم سب میں کس کو شامل کیا اللہ کے نبی نے؟ اپنی امت کو۔ اور آپ کی امت میں بھی دو طرح کے لوگ، ایک نیک ہیں اور ایک برے ہیں، ایک گنہگار ہیں ایک عبادت گزار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کو اپنے ساتھ ملایا اور کیا کہا؟ السلام علینا، اے اللہ ہم سب کے اوپر تیرا سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ جو نیک بندے ان کا الگ ذکر کیا اور گنہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے، مہربانی کے موتی بکھیرے ہیں۔ سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، جو برے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ ان کا لقب ہے۔ اللہ نے ان سے براہ راست بات کی، بغیر فرشتے کے بات کی۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا منصب ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، اور بلانے کے بعد براہ راست بات کی، بغیر کسی واسطے کے، اور خالی براہ راست بات نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جس کی موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے تھے، اللہ نے وہ دیدار کس کو عطا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور سے بات کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار سے جب واپس ہوئے تو پھر امت کے لیے بھی ایسے سفر میں گئے تھے، امت کے لیے تحفہ، وہ تحفہ کیا لے کے آئے؟ نماز۔ اور نمازیں بھی کتنی؟ 50 وقت کی نماز۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے، حضور اے اللہ یہ تو بہت ہیں، میری امت دب جائے گی۔ حضور خوشی خوشی لے کے آ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ نماز ہے کیا، ہم لوگ کیا جانے نماز کیا ہے۔ اللہ کے نبی معراج میں گئے تھے، آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، میرا ہر امتی معراج کر سکتا ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھو معراج ہو جائے گی۔ نماز پڑھے تو معراج کیسے ہو جائے گی؟ کہا معراج میں ہوا کیا تھا؟ اللہ سے نبی کی باتیں ہوئی تھی، چپکے چپکے باتیں ہوئی تھی نا۔ کہا جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ العبد اذا صلی یناجی ربہ،
بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے مالک سے مناجات کرتا ہے. ناجا مناجی مناجات کہتے ہیں کان میں بات کرنا. اپنے مالک سے بات کرتا ہے. کیسے بات کرتا ہے؟ جب وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. وہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ کہتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثناخوانی کی. قدر کر رہا ہے خدا. بندہ فرش پر ہے اور اللہ عرش پر ہے. اور مالک عزت، مالک عرش و کرسی، رب العزت والجلال اپنے بندے کا ذکر کر رہا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بندے اللہ کا ذکر کرے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بندے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو یاد کرو، تمہاری زندگی، تمہارا وظیفہ، تمہارا فریضہ ہے. لیکن اللہ بندے کو یاد کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا تمہیں یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. تم نے سمجھا نہیں. دنیا کا ایک بہت وزیر اعظم اگر کسی کا نام لے لے اور اخباروں میں چھپ جائیں تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. وہ اخبار کی کٹنگ رکھ لیتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے. زمین پہ قدم نہیں پڑتے ہیں. یہاں کون نام لے رہا ہے اور کون اس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، جس سے بڑا کوئی حاکم نہیں. علیہ اللہ بحکم الحاکمین. کہاں ذکر کر رہا؟ عرش پر. کیا ذکر کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو اللہ نے پھر کہا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کہتا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ایک چیز ہے. اللہ ہم سے معاہدہ کر رہا ہے، آدھی بندے کی بات ہے آدھی میری. ایک تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں، دوسرے مانگ بھی رہا ہے ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. پھر بندہ مانگتا اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک. یہ اللہ سے باتیں ہوتی ہیں کب؟ جب آدمی نماز پڑھتا ہے. تو نماز ایمان والوں کی معراج ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہیں، میرے ہر امتی کو معراج کا شرف حاصل ہوگا، اللہ سے بات کرنے کا موقع نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہر آدمی کو ہے. مسلمان کی بات نہیں ہے بھئی، اللہ تو سب کا رب ہے نا، اللہ نے سب کو پیدا کیا. اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی کو محبت ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا اللہ سے محبت رکھتا ہے. طریقہ اس کا غلط ہے عبادت کرنے کا، مگر اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن محبت اللہ سے کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا سارے بندے محبت ہم سے کرتے ہیں، مگر جو میرے ایمان والے بندے ہیں ان کی محبت بہت بڑی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ان کی محبت اللہ سے بڑی پکی ہے. اگر اللہ نے ترقی دے دی، فلک بوز بلڈنگوں میں بٹھا دیا جب بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، اور ایک دم سے حادثہ پیش آیا اور فرش پہ آ گیا جب بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، دے دیا جب بھی خدا کا ذکر ہے اور چھین لیا جب بھی خدا کا ذکر ہے. اتنی پکی محبت ہے. ورنہ آدمی دروازہ چھوڑ دیں، ہم نہیں جائیں گے تمہارے وہاں، ہے یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ تعالیٰ محبت ہے، اور جب اللہ سے محبت ہے قیامت کے دن اس محبت کا اظہار ہوگا، کوئی بدل اس کا نہیں ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے کا جی تو چاہتا نہیں ہے، اس سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، سردی گرمی کا احساس نہیں، بھوک کا احساس نہیں، کھڑے ہو باتیں کر رہے بس. محبت سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے، اور مختصر بات کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے، لمبی بات کرنے کا جی چاہتا ہے.
جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی اپنے رب سے. کیا بات کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ عصا، لاٹھی. مگر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہیا، یہ. پھر کہتے ہیں عصا یا میری لاٹھی ہے. یہ پوچھا تھا کیا کس کی لاٹھی ہے؟ یہ تو نہیں پوچھا تھا. کیا ہے؟ عصا. فرماتے ہیا، یہ، عصا یا میری لاٹھی ہے. پھر آگے اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. یہ بھی پوچھا تھا، یہ بھی اللہ نے پوچھا تھا. کیا کرتے ہو موسیٰ اس سے؟ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی میں جھاڑتا ہوں. اتنی لمبی بات ہو گئی. اب ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں لمبی بات کرنے سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے بات کو لپیٹ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی اے اللہ اس سے میرے بہت سارے کام نکلتے ہیں. بات ہو رہی ہے اللہ سے، تو بات کرنے کا جی چاہتا اور لمبی بات کرنے کا جی چاہتا ہے. پھر خالی بات کرنے کے بعد بات جب ہو گئی تو پھر اب کیا جی چاہتا ہے؟ دیکھ بھی لے. چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ تو دنیا میں تو دیدار ہوگا نہیں، مصافحہ کرنے کا جی چاہتا ہے، گلے ملنے کا جی چاہتا ہے. دنیا میں تو یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا مگر تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، تم خانہ کعبہ میں چلے آنا اور وہاں آ کے تم حجر اسود کو چوم لینا، یہ سمجھ لینا کہ میرا ہاتھ تم نے چوم لیا، اور تم ملتزم سے لپٹ جانا خانہ کعبہ کے دیوار سے، سمجھ لینا کہ اللہ سے ہم لپٹ گئے. اور قیامت کے دن باقاعدہ ہماری تمہاری ملاقات و دیدار ہوگا. زبردست نعمت. اللہ نے فرمایا اس سے نافرمان میرے بندوں کو محروم رکھا جائے گا، فرما برداروں کو نوازا جائے گا. تو غرضے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا بھی شرف عطا فرمایا، معراج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور 50 وقت کی نمازیں دی امت کے لیے. حضور کیوں چلے آئے چپ چاپ؟ اس لیے جانتے ہیں نماز میری امت کے لیے کیا ہے؟ معراج، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملے گا. لہذا اگر 1 وقت کی ہو تو تھوڑی بات ہوگی، 50 وقت کی ہو زیادہ. حضور تو یہ سوچ رہے آپ کے لیے نماز راحت کی چیز تھی. کہتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ کے نبی کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال مجھے جلدی سے آرام پہنچاؤ. آرام پہنچانے کا مطلب اذان کہو اور نماز میں مشغول ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے، اور کیسی نماز تھی آپ کی؟ اللہ اکبر. پیروں پہ ورم آ گیا اور خون رسنے لگا، یہ سب ہوتا تھا. کتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے آپ؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے میں لپٹنے والے، کمبل کے اوڑھنے والے، رات بھر کھڑے رہیے میرے سامنے عبادت میں. الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات، اس میں آرام کر لیجئے. تھوڑی کا مطلب نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا سا اور اس سے کم کر لیجئے. تہائی رات، آدھی رات، 2/3 رات. اور اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے 1 سال تک صرف تہجد نہیں، آدھی رات تک نماز پڑھی. آدھی رات. اور آدھی رات اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، اس لیے اندازہ بھی کرنا ہے کہیں کم نہ رہ جائے. تو جب آدھی پڑھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ تھوڑی سی زیادہ ہی ہو جائے. اور جو تھوڑی سی زیادہ ہوئی تو کتنا ٹائم لگ گیا؟ 1-2 دن نہیں، 1 سال تک صحابہ نے ایسی بات کی. جب کہا گیا آپ سے افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو، اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا،
اے پیغمبر دن میں آپ کو بہت کام رہتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیوں کہا خدا نے؟ اللہ کے نبی نے چاہا رات میں تو اللہ سے بات ہوتی ہے، دن میں بھی ایسے ہی کوئی نماز اللہ کی طرف سے آ جائے، دن میں بھی اللہ سے بات چیت ہوا کرے۔ رات کافی نہیں ہے، وہ تو جلدی گزر جاتی ہے، دن میں بھی اللہ تعالیٰ سے لمبی بات کرنے کا موقع ملے۔ حضور یہ چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی رات میں ٹھیک ہے اور دن میں آپ کو اور بھی بہت سارے کام رہتے ہیں، گھر کے کام ہیں، وفد ہے، نماز کی تعلیم دینا ہے، قرآن سکھانا ہے، باہر لوگوں سے بات کرنا، بہت سے کام ہیں آپ کے۔ تو اللہ کے نبی تو اس لیے چلے آئے، بہت عمدہ تحفہ ملا 50 وقت کا، مگر راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ۔ کیا لائے؟ کہ نماز کتنے وقت ہے؟ کہنے لگے آپ کی امت کمزور ہے، اتنا بوجھ اٹھے گا نہیں، کم کرائیے۔ حضور تو نہ جاتے کم کرانے کے لیے، مگر آپ کس کی خاطر گئے؟ بولو، امت کی خاطر گئے۔ اب کم ہو گئی 5۔ موسیٰ علیہ السلام کتنی کم کرنے، یہ بھی بہت ہے، پھر جائیے۔ ایک بار نہیں کئی بار آپ گئے اور یہاں تک ہی بچی 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تجربہ ہے، میری امت بڑی مضبوط تھی مگر اس سے کم بوجھ نہ اٹھا پائی، آپ کی امت تو کمزور ہے، اور کم کرائیے۔ آپ نے فرمایا بس موسیٰ، اب بار بار جاتے ہوئے شرم آ رہی۔ یہ حضور کی محبت۔ اس نماز کا حشر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ جو معراج کا تحفہ، روزے زمین پر، زکوٰۃ زمین پر، حج زمین پر جبریل آرڈر لے کر کے آئے، مگر نماز کی فرضیت کے لیے عرش بری پر اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا اور معراج کی رات میں یہ تحفہ عطا کیا۔ کہا ہیں تو 5 وقت کی، مگر ثواب 50 وقت کا ملے گا آپ کی امت کو۔ میری بات بدلتی نہیں ہے، یہ تو آپ کی رعایت کی وجہ سے، یعنی کم وقت میں تھوڑا عمل تھوڑا اور ثواب زیادہ۔ یہ بھی حضور کا صدقہ و طفیل ہے، مگر ہم لوگوں نے اس نماز کی کیسی گت بنائی۔ سب سے پہلے نزلہ جو ہمارا گرتا ہے وہ نماز ہی پہ گرتا ہے۔ سارے کام ہوتے رہیں، بخار ہے، بخار آ گیا، جانا ہے کہاں؟ مارکیٹ چلے جا رہے ہیں، سفر میں جانا ہے، دوا کھا کے جا رہے ہیں، مگر نماز سب سے پہلے نماز چھوٹتی۔ بخار آیا، سر میں درد ہوا، کوئی کام آ گیا، پھر پڑھ لیں گے۔ جو چیز غیر اہم ہوتی ہے اس کو اہم چیز پہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی نبی کی نظر میں یہ نماز ایسی ہے اور امت کی نظر میں ایسی ہے، نتیجہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب کسی بڑے بادشاہ کی دیے ہوئے انعام کی ناقدری ہوتی ہے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے نا، بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ان کو اور دیں گے، ہے گردنیں ناپ دی جاتی ہے۔ اللہ کے انعام کی ناقدریں بہت ہیں اس امت میں، قدردان کم ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں، ہر گھر میں ہیں۔ آپ سوچئے، پھر بھی اگر ہم زندہ ہیں یہ بھی نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس عظیم الشان تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، مگر یہ سب پیغمبروں پر کتاب پوری ایک دم سے نازل نہیں کی، مگر تم نے سب کو نبی مانا۔ میرا آخری جب پیغمبر آیا تو تم بہانے نکال رہے ہو، قرآن تھوڑا تھوڑا نازل، اگر ایک دم سے پورا قرآن نازل ہوتا تو ایمان لے آتے، یہ غلط ہے۔ بعض پیغمبروں پر تو وحی نہیں آئی، وحی کا مطلب یعنی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی موسیٰ علیہ السلام پر ایک دم سے نازل ہوئی ہے، باقی ساری نبیوں پر تو نازل ہوئی، وہ سب نبی ہیں اور ہمارے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نبی ہم نے کیوں بھیجے اتنے ڈیڑھ سے؟ اللہ فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے، تاکہ جو میرے بندے میرا کہنا مان لیں۔ جو وحی آئی نبی پر، پیغام آیا اللہ کا، جو حکم آیا
جو میرے بندے مان لیں ان کو خوشخبری سنا دینا، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں تیار ہیں۔ وَمُنذِرِينَ، اور نبی کو کہے کے لیے بھیجا ڈرانے کے لیے۔ ڈراتا تو کون ہے؟ ڈاکو بھی ڈراتا ہے، نکال دو ورنہ ابھی شوٹ کر دیں گے۔ اس ڈرانے کو نذیر نہیں کہتے ہیں، نذیر اسے کہتے ہیں جو محبت کی وجہ سے کسی کو ڈرایا جائے۔ ماں کہہ رہی گومتی میں نہانے نہ جانا، دیکھو فلاں کا بچہ ڈوب گیا تھا، تم بھی ڈوب سکتے ہو۔ تو نبی کاہے کے لیے آتے ہیں؟ ڈرانے کے لیے، نقصان نہ ہو جائے، نقصان میں بندے نہ مبتلا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، یہ نبی ہم نے اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن عذر کرنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہم تو آپ کی مرضی پہ چلنا چاہتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا آپ یہ چاہتے ہیں ہم وہی کرتے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا کس چیز سے آپ ناراض ہوتے ہیں، کس چیز سے آپ خوش ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، تاکہ بندہ یہ عذر نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے، آسمانی کتابیں بھی نازل کی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے عذر کرنے کا موقع نہ ملے بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، اگر اللہ چاہتا تو نبی کو نہ بھیجتا اور جو نافرمانی کرتا اس کو عذاب دیتا، جب بھی اللہ ظالم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اپنے مالک کو پہچانو، تم نے کیوں نہیں پہچانا؟ لیکن اللہ حکمت والا بھی ہے، اس لیے اس مالک نے نبیوں کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی اے پیغمبر، یہ اگر آپ کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں تو ان کے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اللہ، اور آپ کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کیسے گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے، آپ کی نبوت کو اللہ ثابت کر رہا ہے۔ کاہے سے؟ بما انزل الیک، اس کتاب کے ذریعے سے جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ کتاب تو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ فرما وہ ساری کتابیں صحیح، مگر یہ کتاب کیسی نازل کی؟ انزلہ بعلمی، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اپنے خاص علم کے ساتھ۔ کیسے؟ خاص علم کے ساتھ۔ جو علم اور حکمت کے خزانے قرآن میں ہیں وہ کسی بھی کتاب میں نہیں ہیں۔ یہ خزانے ہیں اور یہ خزانے تھے اور ہیں، اور یہ خزانے کھلتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا ویسے قرآن کے خزانوں کے اوپر سے پردے ہٹتے چلے جائیں گے۔ فرما لا تنقضی عجائبہ، قرآن ایسی کتاب ہے اس کے عجائبات، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنے سال سے تراویح میں قرآن سن رہے ہیں؟ ارے کتنے سال ہو گئے؟ کسی کو 20 سال، 25 سال، 50 سال، مگر وہی قرآن ہر سال پڑھا جاتا ہے۔ کسی نے کہا یہ کتنے دن سنیں گے ہم؟ کہا کسی نے وہی مزہ اس میں، وہی لذت۔ کیا کہا گیا؟ یہ جتنا بھی اس کو پڑھا جائے یہ پرانا نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمارت کو آپ دیکھیں، چاہے جتنی شاندار عمارت ہو، 2-3 مرتبہ دیکھیں گے دل بھر جائے گا آپ کا، بہت بس بھائی اب نہیں دیکھیں گے، تاج محل بہت دیکھا ہے ہمارا۔ اور خانہ کعبہ کو دیکھ کے آؤ 50 مرتبہ، پھر بھی جی چاہے گا 1 مرتبہ اور دیکھ لیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی۔ زمزم پینے کے بعد جگر کی آگ کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے دیدار کے بعد خانہ کعبہ کے دیدار کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس سے کیا ہے؟ بندوں کے دل کبھی بھریں گے نہیں، سیر نہیں ہوں گے۔
اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نبوت کو ثابت کیا ہے دلیل کے ساتھ، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن اللہ نے نازل کیا۔ اور قرآن کیسا نازل کیا؟ انزلہ بعلمی، اللہ نے اس کو نازل کیا اپنے علم کے ساتھ۔ جتنا علم قرآن میں ہے اتنا علم کسی بھی کتاب کے اندر نہیں۔ حکمتیں ہیں، علم ہے۔ آج بھی لوگ قرآن پڑھ کر کے اجالے میں آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کے۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن میں خزانے ہیں۔ وہ آدمی جو فنگر پرنٹس کا ماہر ہے، وہ قرآن کی جب یہ آیت پڑھتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ، وہ کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آج کے زمانے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ انسان سمجھتا مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، بکھر گئیں، ہم جمع نہیں کریں گے، ہم ان کو جمع کریں گے اور سیم اسی انسان کو پھر بنا دیں گے، اور یہاں تک کہ ناک، آنکھ، چہرہ جیسا تھا مرنے سے پہلے ویسے ہی ہوگا۔ نہیں، اس کی ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو پورے ہیں، ان پوروں کے اوپر جو لکیریں ہیں، وہ لکیریں بھی ہم پھر سے وہی بنا دیں گے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی، کتنے لوگوں کو دیکھا ان کی شکلیں تو یاد نہیں۔ کتنے انسان اللہ نے پیدا کیے، کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے ملتا ہی نہیں۔ چہرہ 4 انچ کا ہے، وہی ناک، وہی آنکھ، وہی پیشانی سب کی ہے، مگر پھر بھی الگ الگ۔ حلق سے آواز نکلتی ہے، وہی حلق، وہی کوا، وہی زبان، سب کی ایک ہی جیسی ہے، مگر آواز میں فرق کیوں ہے؟ یہ لہجے الگ الگ کیوں ہیں؟ ہر چیز میں کاریگری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم بنا نہیں پائیں؟ پھر سے بنائیں گے، اور ویسے ہی بنائیں گے جیسے تھے، اور یہاں تک کہ انگلیوں کی جو لکیریں ہیں ان کو پھر سے ویسے ہی بنا دیں گے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا ان لکیروں میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے تو خالی ترجمہ پڑھ لیا، وہ ختم قصہ۔ وہ کہا ان لکیروں میں پتہ ہے کیا رکھا ہے خدا نے؟ جس کی یہ لکیریں ہیں ہم ان سے بتا سکتے ہیں اس آدمی کی ہائٹ کتنی ہے بغیر دیکھے ہوئے، اس کا قد کتنا ہے، ہم بتا سکتے ہیں اس کا کلر کیسا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بتا سکتے ہیں اس آدمی کا مزاج کیسا ہے، گرمی ہے یا نرمی ہے، غصہ ہے یا تواضع ہے، یہ سب بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان لکیروں میں کیا کیا چھپا کے رکھ دیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ فرماتا لیکن اللہ، کوئی یہ مانے یہودی نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے آپ کی نبوت کی، رسالت کی، بما انزل الیک، اس کتاب کے ذریعے سے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو اپنے خاص علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ علم کسی جگہ مل ہی نہیں سکتا جو اللہ نے اپنے کلام میں رکھا۔ اور یہ اگر نہ مانے چند یہودی تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، والملائکۃ یشہدون، فرشتے گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور دنیا میں کوئی بھی آپ کی رسالت کی اگر گواہی نہ دے، جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے اکیلے اللہ کافی ہے۔ مگر آپ کی رسالت کی گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ بے گنتی، بے حساب۔ اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو کس کا نام ہے؟ محمد۔ یہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی ہے، ہر وقت نماز ہوتی ہے، ہر وقت حضور کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ ہر چیز نے گواہی دی، پتھروں نے گواہی دی، جانوروں نے گواہی دی، فضاؤں میں گواہی، آسمانوں پہ گواہی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو ضرورت نہیں ہے میرے محبوب کی، تمہارا فائدہ ہو جائے گا اگر تم درود و سلام پڑھو گے، جو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔
جتنی رحمت چاہیے اتنا درود پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے جب پیغمبر کی رسالت اور نبوت ثابت ہو گئی، اب اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں اگر مانے گا تو وہ مجرم ہے، وہ کافر ہے، چاہے وہ توریت کو مانتا ہو، چاہے وہ انجیل کو مانتا ہو۔ اگر آخری نبی کو اس نے نہیں مانا تو مسلمان نہیں۔ کیا کہا؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آخری نبی کو نہیں مانا، اور کہا جب تک کہ موسیٰ کی طرح کتاب نہیں لائیں گے ایک دم سے ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور خالی کفر اکیلے نہیں کیا، کبڑا کیا چاہتا ہے ساری دنیا۔ اس لیے ان ظالموں نے یہ نہیں کہ خود ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے کوشش کی دوسرے لوگ بھی ایمان نہ لائے۔ کیسے؟ توریت میں جو علامت تھی، نشانیاں تھیں، حلیہ تھا، سراپا تھا، یہ سب جاننے کے بعد ان ظالموں نے لوگوں سے چھپایا، دنیا سمجھ نہ جائے کہیں یہی وہی پیغمبر ہے۔ فرمایا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ دنیا میں دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کا حشر ہوا، آخرت میں کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دے، یہ ناقابل معافی جرم مجرم ہیں۔ فرمایا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور اللہ ان کو کوئی راستہ قیامت کے دن نہیں دکھائے گا، سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، اگر دکھائے گا تو کون سا راستہ؟ فرمایا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ، مگر جہنم کا راستہ اللہ دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا، اس میں لوگ کتنے دن رہیں گے؟ 10-12 دن۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن بس۔ اور وہ کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 دن چلے جائیں گے، آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے جھوٹے ہیں یہ، خالدین فیہا ابدا، یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ فرماتا ہے نبی کی نبوت ثابت ہو چکی، سارے انبیاء آ چکے، لہذا اب اللہ خالی یہودیوں سے نہیں کہہ رہا ہے، پوری دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس جہاں کہیں آتا ہے اس سے مراد سب ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے۔ اے انسانوں، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول آ چکے، بالحق، سچائی کو لے کر، سچا دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی سچی ہے۔ تمہیں جانا پڑتا رسول کے پاس، اللہ کا کرم دیکھو، رسول کو اللہ نے خود ہی بھیج دیا، من ربکم، تمہارے رب کی پاس سے۔ اللہ فرماتا بس تمہاری خیریت اسی میں ہے، اب میرے آخری رسول پر ایمان لے آؤ، فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ، تمہارے حق میں دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا۔ اگر ایمان نہیں لائے تو نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، نہیں مانو گے تو نبی کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا وہ سب ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اس کا کیا نقصان؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اطلاع سب ہے، کون مان رہا ہے، کون نہیں مان رہا ہے، کون اسلام کی خدمت کر رہا ہے، کون اسلام میں روڑے اٹکا رہا ہے، کون اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جانتا سب ہے۔ چاہے تو ابھی بھسم کر دے، چاہے تو ابھی دھسا دے دے، اور کبھی کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ آج جو سپر پاور ہے اللہ نے ساری دنیا کو دکھا دیا، کیا ہے؟ دیکھیے اس زمین پہ رہتے ہو تم، یہ بھول نہ جانا تم نے بڑی ترقی کی ہے، مگر حکومت میری ہی اس پر ہے، آگ پر ہماری حکومت، پانی پر ہماری حکومت، ہر چیز پر ہماری حکومت، بلا شرکت غیر حکم ہمارا چلتا ہے،
اور سارے اسباب و آلات اور سارے وسائل سب رکھے رہ جائیں گے اگر ہم چاہیں گے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اس اللہ کی جلائی ہوئی آگ کو بندے کہاں بجھا سکتے ہیں؟ طاقت ہی نہیں۔ ہلکا سا اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ پہلوان ہے وہ سب کچھ مانتے ہی نہیں، کہتا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایک نس اللہ کی اس کی گڑبڑ کر دیتا ہے، ساری پہلوانی کا نشہ ہرن ہو جاتا ہے۔ ایک نس ٹس سے مس اور بس، ایک نس اور ٹس سے مس جگہ سے ہل گئی اور بس سب ختم ہو گئی۔ بھئی یہی معاملہ ہے، اسی برتے پہ آدمی غرور کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے، چاہے تو فوراً سزا دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے تاکہ دوسرے بندوں کو عبرت حاصل ہو اور دوسرے لوگ اس کی وجہ سے ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی غلطی بتائی، وہ جانتے تھے مانتے نہیں تھے، اور نہ ماننے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے۔ کیا بہانہ تلاش کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جیسے پوری کتاب ایک دم سے آئی ہے، اگر آپ بھی ایسی کتاب لاتے تو کلمہ پڑھ لیتے۔ یہ تو یہودیوں کی شرارتیں اللہ نے بیان کی، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اہل کتاب کا دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ عیسائی۔ آگے ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے تو مانا نہیں، یہ بھی کوتاہی۔ عیسائیوں نے مانا تو کہاں، حد سے آگے بڑھا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیسی؟ کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ کیسے؟ دو گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برباد ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے عیسیٰ کی توہین کی، یہودی، ایک وہ جنہوں نے عیسیٰ کو ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا، عیسائی، خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدائی میں شریک کر دیا۔ کہ ایسے ہی علی تمہارے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائے گی۔ ایک جو حضرت علی کو مومن بھی نہیں مانتا، ایسے لوگ بھی ہیں، ان کو کہتے خوارج، کلمہ پڑھتے ہیں حضرت علی کو مومن نہیں مانتے۔ وہی کہتے سود اللہ وجہہ، حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، کہتے اللہ ان کا منہ کالا کرے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت جب حضرت علی کا نام لیتے تو کیا کہتے؟ کرم اللہ وجہہ، اللہ حضرت علی کے چہرے کو اور باعزت کرے۔ یہ خوارج کا جواب۔ دوسرا طبقہ جو محبت کے نام پر آگے بڑھ گیا اور اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ اور 13 رجب حضرت علی کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 12 رجب تھی، 13 رجب حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ تو ولادت تو صدیق اکبر، فاروق اعظم سب کی ہوئی۔ اسلام میں جو ہے برتھ ڈے منانا یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہی نہیں۔ اسلامی طریقہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی تو اس کو مٹانے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو عیسائی یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور سحری نہیں کھاتے ہیں، تم سحری کھانا، مخالفت کرو۔ کیا کہا تھا؟ وہ لوگ عشرے کا روزہ رکھتے ہیں، میں آئندہ سال زندہ رہا تو مخالفت کے لیے ایک روزہ اور رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا یہودی لوگ روزہ دیر سے کھولتے ہیں، تم جلدی کھولنا۔ آج بھی جو یہودیوں کی نسل سے ہیں وہ لوگ روزہ کیا ہے؟ دیر سے کھولتے ہیں۔ وہی ساری خصلتیں، وہی ساری عادتیں۔ یہودی سر پہ پگڑی باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے، تم ٹوپی بھی پہننا اور پگڑی بھی باندھنا۔ وہ یہودی جو کرتے آج وہ لوگ بھی وہی کرتے۔ تو غرضے کی غلو، حضرت علی کی ولادت منانا کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ حضرت علی پیدا ہو 13، کہاں پیدا ہوئے اس پہ زیادہ زور ہے۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ ارے
کہاں پیدا ہوئے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ میں. بتائیے، یہ سب کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ میں. یہ عالم ہے. اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں. کہ حضرت علی پیدا ہوئے کعبے میں. کیسے پیدا ہوئے؟ کہا پہلے کعبے کی دیوار پھٹی اور پھر اس میں ایک در بنا اور پھر حضرت علی کی والدہ اندر گئیں اور ولادت ہو گئی. 3 دن تک کعبے میں رہے. اللہ کے گھر کا بیٹا، اللہ کے گھر کا بیٹا، تو اس کا رشتہ کہاں ہونا چاہیے؟ کہ نبی کے گھر کی بیٹی. اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تو اللہ کے گھر کا بیٹا، اور نبی کے گھر میں پیدا ہوئی حضرت فاطمہ، وہی رشتہ ان سے ہوتا اور کسی سے وہی رشتہ. اللہ کے گھر کا بیٹا. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہ بھی کہہ رہے ہیں وہی بات، مگر کیسے کہنا؟ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اللہ کا نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے گھر کا بیٹا. حالانکہ کعبے میں حضرت علی کی ولادت نہیں ہوئی، صرف مشہور ہے. اور جس کی ولادت ہوئی اس کو کوئی نہیں جانتا. خانہ کعبہ میں جن صحابی کی پیدائش ہوئی ان کو کوئی نہیں جانتا. جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ حضرت حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے، ام المومنین. ان کی پیدائش ہوئی خانہ کعبہ میں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. شارح نہج البلاغہ کے شارح علامہ ابن حدید لکھتے ہیں یہ اخباری خبر ہے اور شیعہ محدثین نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں حضرت علی کی ولادت حضرت ابو طالب کے گھر پہ ہوئی. اتنا ہنگامہ. پھر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کوئی فضیلت کی چیز ہی نہیں. ارے ہے، اگر اس لیے خانہ کعبہ کیا ہے؟ زچہ خانہ ہے کیا؟ کوئی نرسنگ ہوم ہے؟ خانہ کعبہ کہے کے لیے بنا. وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. میرے گھر کو ابراہیم پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں. ولادت کے لیے تھوڑی ہے. اتفاق سے کوئی عورت جا رہی ہے، وقت آ گیا ولادت ہو گئی، ایک الگ بات ہے. راستے میں پیدائش ہو جاتی. اگر کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو کائنات میں خدا کی خدائی میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ولادت ہوتی. تو غرضے کی یہ تو تصور غلط ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کیا ہے؟ حضرت علی زندہ ہیں، وہ پھر آئیں گے واپس. اور حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ میں ساقی کوثر ہوں، میں شافع محشر ہوں، میں سورج کو نکالنے والا ہوں، میں چاند کو چمکانے والا ہوں. ان میں سے کوئی بات حضرت علی نے نہیں کی. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. میرے بارے میں وہ بات نہ ماننا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. میرے اوپر لوگوں نے جھوٹ گڑھا ہے. حضرت علی بڑے مظلوم ہیں، بہت جھوٹ ان کے طرف منسوب کیا گیا. کوئی بھی واٹس ایپ کے اوپر بات آتی، کوئی اچھی بات، نیچے لکھا ہوتا حضرت علی، حضرت علی. ایسا نہیں ہے، سچی ہو جھوٹی ہو تو مظلوم ہیں. تو ان کے ساتھ کیا ہو؟ ایک فرقے نے کیا کیا؟ توہین کی. وہ کون ہے؟ خوارج. ایک فرقے نے ان کو خدا بنا دیا، اب اللہ کو بھی پیچھے کر دیا، حضرت علی کو آگے. اس لیے کہ جب کبھی گرے تو کیا کہا؟ یا اللہ. ارے یا علی مشکل کشا، یا علی مدد. مومن کے اعتقاد میں مشکل کشا خدا، اور غیروں کے اعتقاد میں مشکل کشا علی. خود حضرت علی مشکلات میں گھرے رہے، بتائیے. اور اس کے بعد بھی امام ضامن، اللہ حفاظت نہیں کرے گا، امام صاحب حفاظت کریں گے. یہ سب عقیدے ہیں، تو یہ سب غلو ہے. آگے کی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے اے اہل کتاب، اے عیسائیوں، غلو مت کرو، دین کے معاملے میں حد سے آگے مت بڑھو.
حد سے آگے بڑھنا یہی بدعت ہے اور یہی گناہ ہے، اور حد کے اندر رہنا یہی شریعت کا تقاضا ہے، اور اسی کا نام سنت اور دین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا۔ محمد سراج صاحب کی طبیعت کافی ناساز ہے، وینٹیلیٹر پر ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ محمد اسامہ صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح محمد ظفر صاحب تھے حیدر علی کے، وہ بھی درس قرآن میں آتے تھے، آج ان کا بھی انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ صالحہ کی طبیعت خراب ہے، عبد الوحید کے والد کی طبیعت خراب ہے، عارف کے والدین اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ کہ جناتوں میں ہندو اور شیعہ بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں ہوتے نہیں ہوتے؟ جیسے انسانوں میں مختلف مذہب کے لوگ ہیں، ایسے جنوں میں بھی مختلف مذہب کے لوگ ہیں۔ جیسے انسانوں میں کتنے فرقے، 73 طبقے ہو جائیں گے میری امت میں، ایسے جنوں میں بھی ہو جائیں گے، اور جو انسانوں میں فرقے خراب ہیں جنوں میں بھی وہی سب سے خراب ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت اور حمایت فرما، خاص طور سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ ظالم یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک جو تیرے بندوں پر ظلم ڈھا رہے، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ اے اللہ ان کے ناپاک وجود سے اپنی دنیا کو پاک کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں، امیدوار ہیں، حقدار ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ اسامہ مرحوم کی مغفرت فرما، ظفر صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب